الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين موضوع علم ترى کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ قرآن کریم کی آیات کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا علم ترى کے عنوان سے۔ خداوند متعال نے اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ محضر قرآن میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کے ان مطالب کے اوپر غور و فکر کریں۔ آج ہم جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے یا جس کو انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے وہ سورہ انعام آیت نمبر 6 ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ اس آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ تم سے پہلے جو صدی گزری ہے یا قومیں گزری ہیں ان سے پہلے جو قومیں گزشتہ سالوں میں یا گزشتہ نسلوں میں گزری ہیں کتنی ہی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ الم یروا، کیا ان لوگوں نے دقت نہیں کی کہ کم اہلکنا، کتنا ہم نے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے من قبلہم جو ان لوگوں سے پہلے تھیں۔ مکناہم فی الارض، انہیں ہم نے زمین کے اوپر تمکن دیا تھا، قدرت دی تھی، زمین کے اوپر یہ قدرت اور توان میں تھے۔ ما لم نمکن لکم، کہ اتنی قدرت تم لوگوں کو بھی نہیں ملی کہ جتنی تمکین و قدرت ان لوگوں کو ہم نے دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار بارش کو برسایا، یعنی خوب زراعت اور خوب وہاں پہ نباتات وغیرہ اگتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے قدموں کے نیچے نہریں بہا کرتی تھیں، یعنی نہروں سے بھی انہیں خداوند متعال نے خوب نعمتیں عطا کی تھیں اور نہروں کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دیگر قوموں کو پھر خلق کیا۔ یہ آیت کریمہ آپ نے ملاحظہ کی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موضوع کے اوپر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے کہ غور کرو کہ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، اور جتنی قومیں گزری ہیں ان قوموں کو ہم نے اس دنیا کے اندر خوب قدرت بھی دی تھی اور خوب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسائل زندگی بھی مہیا کیے تھے، اور اس قدر قدرت اور وسائل دینے کے باوجود کہ جو تم لوگوں کا بھی قدرت اور وسائل نہیں دیے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بس اس آیت میں ہم 2-3 پہلے نکات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اسی مسئلے کو قرآن کریم کی دیگر آیات سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اس میں جو نکتہ ہے وہ وہی ہے کہ علم یروا، علم ترا یا علم یروا کوئی فرق نہیں۔ علم ترا آپ نے دقت نہیں کی، علم یروا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے دقت نہیں کی۔ تو اس جگہ پر آیت کریمہ کس چیز کا درس دے رہی ہے؟ اس بات کا قرآن کریم درس دے رہا ہے کہ اس کو تم غور و فکر اور دقت سے دیکھو، یہ غور و فکر والی چیز ہے۔ اگر غور و فکر نہ کرے تو انسان نہیں اس سے وہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہ رہا ہے وہ ہدایت انسان کے پاس ممکن ہے کہ نہ آ سکے۔ کس طرح سے آئے گی؟ غور و فکر سے آئے گی۔ قرآن کے ان بیانات کے اوپر ہمیں بہت دقت سے کام لینا چاہیے۔ جہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، تم تعقل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے یہ مضمون آیت بالخصوص تعقل کریں گے تو زیادہ آشکار ہوگا۔ ویسے تو پورے قرآن پہ تدبر کا حکم ہے، لیکن بعض آیات کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ ایسے الفاظ وارد کیے ہیں کہ جس سے انسانی نفس کو ابھارا جائے کہ تم نے دقت اور غور و فکر سے کام لینا ہے۔ ابھارا ہے، باقاعدہ انسانی نفوس کو اس کے اوپر ابھارا ہے۔ یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ علم یروا،
اب جب اس کے اوپر ابھارا ہے تو ہم اپنی زندگی میں قبل اس کے کہ موت آئے، چونکہ یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، زندگی فقط اور فقط ایک دفعہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، اس کے بعد یہ زندگی لوٹ کے نہیں آئے گی، اور اس زندگی کے ذریعے سے ہم نے کسب کرنا ہے، ہم نے کسب کرنا ہے۔ یہ جو نظریہ کسب ہے یہ قرآن کریم کا نظریہ ہے، اس لیے کسب کرنے کے نظریے کو ہمیں شدت سے تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ ہر نفس ہر وقت کچھ نہ کچھ کسب کر رہا ہے، صحیح ہے، ہر نفس جو ہے وہ ہر وقت کیا کر رہا ہے، تھوڑا بہت کسب کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس تجارت کا تذکرہ کئی آیات میں کی ہے، اور اس کے بعد یہ بیان بھی قرآن نے کیا ہے کہ یہ جو تجارت ہے گھاٹے کی تجارت نہیں ہے اگر آخرت کو خریدا ہے، اگر آخرت کو خریدا ہے تو گھاٹے کی تجارت نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی ایک آیت اس حوالے سے سن چکے تھے، یہ علم یراؤ کی میں تفسیر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دقت کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، دقت کرنے کے لیے برنامہ ریزی چاہیے، دقت کرنے کے لیے اندرونی زحمت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ وہ اندرونی زحمت اور مشقت کو نہ اٹھائے اور آخرت اسے مل جائے تو پھر یا وہ ٹھیک ہے یا سارے کے سارے انبیاء، ائمہ و اولیاء و صالحین، یہ عظیم ترین ہستیاں یہ گھاٹے میں رہی ہیں۔ اگر ہمیں اسی طریقے سے اپنی عام روٹین کی اس زندگی سے عام طور پہ اسی طرح راحت اور سکون کے ساتھ آخرت میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے بلا وجہ اپنی دنیا اجاڑی اور سخت اور مشقت آور کام کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، خطرات کو انہوں نے مول لیا، یا یہ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم خسارے میں ہیں کہ جو راحت اور سکون کے اندر تلاش کرتے ہیں دین کے اعلیٰ ترین مقامات کو، اللہ تعالیٰ نے ہر دو کو جمع نہیں کیا۔ جب دنیا کے بارے میں ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ دنیا میدان جنگ ہے، اگر پرسکون ماحول ہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، عام باہر کی زندگی اپنے روال کے اوپر بہترین طریقے سے چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی میدان جنگ ہے، وہ جنگ کہاں پر ہے؟ وہ نفس کے اندر جنگ ہے۔ جہاد اکبر ہے کہ اگر نفس کے اندر شہوات اور غضب کو گرا دیا، اور اگر شہوات اور غضب کے سامنے ہم گر گئے یعنی عقل گر گئی تو وہ فتح یاب ہو گیا، پھر اس جہاد میں ہم شکست کھا گئے۔ لہٰذا دنیا میدان جنگ ہے جہاں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جو راحت اور سکون تلاش کرتا ہے وہ نادان کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علم یراؤ کے لیے چونکہ آخری ایام آ چکے ہیں ہمارے پاس، حد اقل ہم علم ترا یا علم یراؤ کے جو معانی ہے اسے دقت سے لے کے جائیں۔ ہم علم یراؤ میں انسان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا اس زاویے سے، ماضی تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ یہ آیت ماضی کے آئینے میں حال اور مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے، یہ آیت کریمہ آئینہ ماضی میں کیا کر رہی ہے؟ حال اور مستقبل کی ہماری نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں تو اگر وہی گناہ ہم انجام دیں تو اللہ تعالی ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالی ہلاک کرے گا، عدل الہی کا تقاضا کہ ہلاکت ہمارے لیے ہے۔ لہذا آیت یہ معنی اس ٹائم بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک اور بات بھی بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کی قرآن کریم کی اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ غریب فقیر لوگ نہیں ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کے گھرانے اچھے چلتے تھے، جنہیں آل اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، جنہیں صحت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، گھر بار ان کے بہترین اور اچھے گھر بار تھے، خاندانی محافل خوب ان کی جمع کرتی تھیں۔ ایسے افراد کا تذکرہ ہے، جیسے کہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہمارے پاس تو اس کی بڑی قلیل مقدار ہے، ان کے پاس اس کی بہت وسیع مقدار تھی۔ پھر آسمان سے پانی برسانا یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ خوب کھیتی باڑی اور خوبصورت باغات اور فصلیں انہوں نے اگائی ہوئی تھیں، اور پھر یہ بات کہنا کہ نہریں بہہ رہی تھی، یعنی پانی آج کے دور میں بھی جہاں پانی ہے وہاں خوشحالی ہے، جس جگہ پانی ہے ادھر انسانی بستی آباد ہے۔
ابھی یہ کل ہی کی بات تھی، افطاری کے موقع پہ ایک برادر سے بات چیت ہو رہی تھی، تو چاولوں کا تذکرہ آیا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہمارے علاقے میں چاول نہیں ہوتے، فلاں علاقے میں چاول ہوتے ہیں۔ تو ان سے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ پانی نہیں ہوتا ہمارے یہاں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے چاول ہے۔ اب جہاں چاول ہے تو پاکستان کی وہ زمین زرعی بھی ہے، تو وہ عالمی سطح پہ اس کی قیمت لگتی ہے۔ اس ٹائم تیل اور زراعت جو ہے اس میں زراعت اوپر مالیات کے اعتبار سے شمار ہو جاتی ہے، کیونکہ تیل جو ہے وہ نکلتا ہے، کنواں ختم آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، نکلتا بڑی مشکل سے ہے، جبکہ زراعت جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے۔ لہذا زراعت مالیات کا بہت بڑا منبع ہے، بہت بڑا منبع۔ تو خلاصہ کلام اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ ان کے پاس جب انہار ان کے قدموں کے نیچے بہہ رہی ہیں، نہری پانی خوب ہے، یعنی دریا اور پانی اللہ نے وافر دیا، تو اس کا اللہ بہت خوشحالی ہے ادھر۔ اب اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کس پر کی؟ صرف ایک چیز کے اوپر پکڑ کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہیں، گناہ، یعنی گناہ تباہی لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری چیزیں تر و تازہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچانک مثلاً آگ بھر دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر گناہ آ کے چیز کو ہلکا ہلکا فاسد کرتا جاتا ہے۔ فساد برپا ہوگا، وہ بارش کو روک دے گا، بارش کو روکنے کے بعد مثلاً پانی کی بندش ہو جائے گی، پانی کی کمی ہو جائے گی، خوراک کے مسائل پیدا ہوں گے، فاسقین آپ کے اوپر حاکم آنا شروع ہو جائیں گے، گھروں کے نظام وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے تعلقات وہ انتقام، دشمنی، شہوات کی نظر ہونے لگ جائے۔ یہ عذاب کی طرف قدم ہے۔ اعمال اس طرح سے آ کے رفتہ رفتہ پورے کے پورے ماحول کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ لا علاج سطح کے اوپر معاشرہ پھیل جائے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات شدید عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو دعوت کس نے دی؟ ہمارے عمل نے اس کو دعوت دی۔ یہ ہمارے پاس قرآن کا اس آیت کا ایک مجموعی پیغام ہے جو آپ نے مطالعہ کیا اور ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم ادھر علم یراؤ کے دائرے میں دیکھیں۔ علم یراؤ کا پہلے بھی معنی دیکھ چکے ہیں، دقت کرنا، غور کرنا، لیکن ہم اس مقام پہ یہ غور ذرا مطالعہ کرتے ہیں کہ دقت کیسے کی جائے۔ موضوع یہ تو ہم نے بہت پڑھا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کتنی ہی آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ تعقل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ کتنی آیات پڑھی، کیسے غور و فکر کریں؟ غور و فکر کے حوالے سے، کیونکہ موضوع یہ والا خود طولانی ہے اور اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کسی اور مورد میں ہم دیکھیں گے، چند نکات اس میں آپ کی خدمت میں قابل ذکر ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ غور کرنے کے لیے انسان کو وقت نکالنا لازم ہے۔ جس کے پاس وقت نہیں ہے پھر وہ جان لے کہ آخرت بھی نہیں ہے اس کے پاس، چونکہ واضح طور پہ وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ قرآن کریم نے گلہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو۔ اگر وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے لیے آپ نے دنیا کو ترجیح دی، پوری دن میں آپ نے غور و فکر کے لیے وقت نہیں نکالا۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو، ممکن ہے ایک طالب علم ہو اپنے دروس کی مشغولیت کی وجہ سے نہیں وقت نکال پا رہا، شکار ہے یہ اسی طرح سے جس طرح دیگر فرض شکار ہے۔ اس کا بھی قرآن سے تعلق نہیں بنے گا، نصاب سے اچھا تعلق بن جائے گا، اصطلاحات سے اچھا تعلق بن جائے گا، لیکن حقیقت میں قرآن سے تعلق کے تدبر نہیں بنے گا۔ اسی طرح دیگر شعبہ جات کے افراد میں، یعنی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے جو مدارس میں ہوتا ہے وہ غور و فکر کے حوالے سے بڑا وقت ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی اصلاً وقت نہیں ہوتا، چونکہ دن کا سارا ٹائم تو وہ نصاب کی کتابیں لے جاتی ہیں، اور نصاب کی کتابیں اصطلاحات کی دنیا میں ہیں۔ وہ اصطلاحات کی دنیا ہی ایک بالکل الگ اور جدا دنیا، جس طرح فزکس، کیمسٹری، سائنس وہ اصطلاحات کی دنیا ہیں، اللہ حقیقت کائنات ہی وہ بھی بیان کر رہی ہیں، فزکس اور کیمسٹری اور بیالوجی بھی، لیکن اصطلاحات کی ان کی اپنی دنیا، ان کا زاویہ صرف کائنات کو دیکھنا ہے۔ اس جگہ مثلا طالب علم ہے، اس کا زاویہ کل کا کل یہ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس اس کو دیکھنا ہے۔ ہر دو جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف سائنس والا توجہ نہیں کر رہا، وہ جو بیالوجی پڑھ رہا ہے، وہ جو سائنس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، پتہ نہیں کتنے ہی سائنس کی شعبہ جات ہیں،
وہ خالق کائنات سے غافل کائنات کا مطالعہ کر رہا ہے، یہ خالق حلال اور حرام سے غافل حلال حرام کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یا وجود ہے، ماہیت ہے، تصور ہے، تصدیق ہے، قیاس استثنائی ہے، قیاس اقترانی ہے، دلیل ہے، برہان ہے، کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، یہ نسب ثابت ہوتا ہے یہ نسب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایک طالب علم تاریخی، فقہی، اصولی، فلسفی، منطقی انہی اصطلاحات کی دنیا، حتیٰ کہ جب تفسیر پڑھتے ہیں اور قواعد تفسیر پڑھتے ہیں تو خالق آیت کی طرف تب بھی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ آپ کی دلا رہی ہے، محض و محض ایک فلسفہ نہیں ہے قرآن کی آیت، اور نہ ہی محض و محض ایک معلومات کا مجموعہ ہے، وہ انسان کے وجود سے سازگار، اس کے احساسات اور جذبات کو متاثر کرنے والی اور اس کی قلب میں نورانیت کو بھرنے والی آیت ہے۔ لیکن یہ دروازہ تدبر سے کھلتا ہے، تدبر شرط ہے، تلاوت کا اپنا مقام اور اپنی ایک جگہ ہے، قرات کی اپنی جگہ ہے، لیکن تدبر اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ تلاوت کی وجہ سے تدبر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تدبر کی وجہ سے تلاوت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک ہمارے لیے اپنی جگہ اور اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے آشکار ہوئی، آگے دیکھیں بس ہمیں ادھر سے یہ بات پتہ لگی کہ وقت ہر ایک کو چاہیے، وقت نکالے، وہ نہیں وقت نکالے گا خود نقصان کرے گا، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اگلے جہان میں یہ جو نسبی یا یہ جو ہمارے پاس اعتباری اور فرضی قسم کے تعلقات ہیں یہ تو اصلاً وجود میں ہی رہیں گے۔ مثلاً علاقے کی بنیاد کے اوپر تعلقات کا ایجاد ہونا وہ اس دنیا میں شناخت کے حوالے سے ایک فائدہ دیتا ہے، اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے قوموں کو اس زمین پر بسایا، تمہارے جانے کے بعد اور لے آئیں گے، اسی آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ صحیح، آخر میں یہی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ قروناً آخرین کو پھر لے آئے گا۔ صحیح ہے، ہم نے اور قوموں کو خلق کر لیا۔ یہ جو ہمارے بعض تعلقات ہیں خاک کی بنیاد پر تعلقات بنے، یعنی مٹی کی اساس پر، باؤنڈری کی اساس پہ، خاندان کی اساس پہ، جسے قبائل کہتے ہیں، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ والد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تعلقات آخرت میں ختم ہو جائیں گے۔ صرف مومن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رکھے گا کہ اس کے تعلق خاندانی، اگر وہ مومن ہے ان خاندان کے تعلقات کو دوبارہ استوار کر دے گا، ورنہ وہ بھی نہیں کبھی ہوں گے۔ بقیہ تو کوئی یہ ہمسایہ ہے یا نہیں ہے حساب کتاب کی حد تک رہے گا، لیکن اس کے بعد کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے ایک پڑھ چکے ہیں منافقین کا جو مکالمہ تھا آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا تھے، لیکن تم لوگوں نے یہ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو دور کیا۔ یہاں پہ حل کیا ہے؟ حل کی طرف آئیں، چونکہ جب تشویق دلائی جاتی ہے اور ابھارا جاتا ہے تو اس میں خوف اور امید دونوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور دونوں کو ہی لینا چاہیے، لینے والے نفس کو بھی دونوں باتیں لینی چاہیے۔ خوف کو بڑھا کے نہ لے لے کہ امید گھٹائی ہوئی ہے، یا امید کو بڑھا کے خوف گھٹا کے نہ لے لے، دونوں کو اپنے اندر وجود رکھ کے لے، خوف کا عنصر بھی پایا جائے اور امید کا بھی مساوی عنصر پایا جانا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بس پہلی چیز آ گئی کہ خود ہم کیا کریں، وقت نکالیں، خود وقت نکالیں۔ اساتذہ گرامی کا بار بار یہ تذکر ہے کہ وقت نکالیں آپ خود۔ اوقات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں، بہترین اوقات ہیں سحری کا وقت۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ہماری آج کے ٹائمنگ کے مطابق اگر آپ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-2:30 بجے جاگ جاتے تھے آدھی رات کو جلدی سو جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور 3-4 گھنٹے یا 3 گھنٹے 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اٹھ جاتے تھے، یعنی کہ ان کے پورے دن کی نیند جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تھی۔ تو آرام اور اطمینان سے پورا ایک پارہ پڑھتے تھے قرآن کا، اطمینان سے، پھر اطمینان سے نماز شب پڑھتے تھے اور مطالعات کرتے تھے اپنے، وہ جو درس انہوں نے دینے ہیں۔ اتنے میں ہو جاتا تھا فجر کا ٹائم، فجر کے ٹائم تعقیبات ادا کی، اور پھر سورج جب نکلا تو دروس کے لیے یا لوگوں کی بعض مشکلات کے حل کرنے کے لیے چلے گئے۔ دوپہر کو جب واپس آتے تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے سونے کے لیے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک دورانیہ تھا۔ اکثر بیشتر کوشش کرتے روزے سے رہیں، چونکہ روزہ جو ہے سردیوں میں تو آپ کو بالکل کچھ چھیڑتا ہی نہیں ہے،
گرمیوں میں آپ کو تنگ کرتا ہے، اس میں بھی اگر گرمیوں میں آپ کی غذائی مقوی ہیں، سحری کو آپ نے خوب لیا ہے صحت مند طریقے سے، زیادہ کھانا صحت مند طریقہ نہیں ہے، مناسب غذا وہ کھانا صحت مند طریقہ ہے۔ اور اسی طرح رات کو آپ نے اپنی وہی افطاری کے ٹائم لیا تو 2 ٹائم انسان عمومی حالت میں بھی کھا پاتا ہے، صرف پانی نہیں پیے گا، وہ روزہ گرمی میں ہوتا بھی پانی کا ہے، تو خوراک اس کو بہت شدت سے نہیں تنگ کرتی اگر اس نے اپنی جسم میں طاقت کو بڑھایا۔ اسی لیے معنوی بلندیاں وہ شخص نہیں طے کر سکتا جو بدنی کمزور ہو، اس لیے وہ بدنی کمزور کہ علامہ حسن زادہ عاملی اور دیگر بزرگان نے بھی 4 خصوصیات بیان کی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے وجود سے آغاز کرنا ہے، نفس سے آغاز کرنا ہے، ان میں سے تین انہوں نے مراحل بیان کی ہیں۔ ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں تخلیہ، بری صفات سے خالی کریں، اچھی صفات کو اختیار کرنے سے پہلے بری صفات کو ترک کرنا لازم ہے، اور بری صفات وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی ہیں، جتنی چھوٹی عمر ہے اتنی آسانی سے بری صفت چھوٹ جائے گی، جتنی بڑی عمر ہے اتنی زحمت لگے گی، چھٹ جائے گی، زحمت لگے گی، تو زحمت لگائے۔ بعض افراد ہوتے ہیں نا کہ سگریٹ پیتے رہے، کہتے رہے کہ مضر ہے، ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا شوق اور ذوق ایسا تھا پھر بھی پیتا رہا سگریٹ، اور اب جب اسے کھانسی شروع ہوئی ہے اور کوئی مرض لاحق ہوا ہے تو اب چھوڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے اب بھی چھوڑ دے تو صحت اس کو ملے گی کچھ نہ کچھ، لیکن عاقل انسان ہوتا تو شروع ہی نہ کرتا سگریٹ، سب سے بہترین چیز تھی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تخلیہ پہلے ہے، پھر ہے تحلیہ، آراستہ کرنا، اپنے آپ کو اچھی صفات سے جوڑیں، اور اس میں تیسرا تجلیہ۔ تجلیہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو آپ مضبوط اس طور پہ بنائیں کہ آپ کے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تجلیہ کسے کہتے ہیں؟ مزاج میں اعتدال کا آ جانا، چونکہ جتنے امراض لگتے ہیں وہ جو جسمانی مزاج ہیں ان کے اوپر نیچے ہونے سے لگتے ہیں۔ آج کی میڈیکل کسی اور طرح سے اسے دیکھتی ہے، لیکن پرانی جو طبابت تھی وہ اس کو اس اعتبار سے دیکھتی تھی کہ انسان میں 4 مزاج ہیں، مثلا دموی ہے، خون کی کثرت ہے، اگر خون کی کثرت ہو تو انسان میں شہوات غالب رہتی ہیں، خصوصاً جنسی شہوات کی طرف نفس مائل رہتا ہے، اس لیے اس کا کسی حد تک حجامت حل ہے، لیکن اصل حل یہ کہ اپنے عناصر کو نیچے لائے ادویات کا استعمال کر کے۔ بعض ہیں بلغمی، ان کا مزاج ہے، بعض جو ہے ان کا سودا ہے، صحیح ہے، بعض میں صفرا ہے، یہ 4 مزاج ہیں۔ یہ مزاج اگر معتدل ہوں تو بدن بہت اندر سے قوت رکھتا ہے، باہر سے بالکل دبلا پتلا نظر آئے، کیونکہ امام علی علیہ السلام وہ افطاری میں بھی چند لقمے روٹی کے کھاتے تھے، اور سحری میں بھی دودھ ہے تو اس کے ساتھ روٹی کھا لی، ورنہ کھجور ہے تو روٹی، دودھ کھجور روٹی کم اس کو جم کیا کرتے تھے، ایسا بھی نہیں بالکل کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، ورنہ حدیث طیر باطل ہو جاتی۔ حدیث طیر شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے ساتھ وہ کھائے گا، اور فضائل اس کے بتائے کہ فلاں فلاں اس کی کمالات ہیں۔ ان میں سے ممکن ہے کہ ایک یہ بھی ہے، کیونکہ مکمل وہ فضائل میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ خلافت اور اپنے بعد رہبریت کا بھی اشارہ ہو، تو اب سارے منتظر تھے کس کو کہتے ہیں رسول اللہ، تو امیر المومنین علیہ السلام آئے تو ان کو دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ بھنا ہوا پرندہ انہوں نے کھایا۔ اسی طرح معروف واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کی جو دستی ہوتی ہے ران، وہ خیبر میں بھون کے لائے گئے تھے، اور اس میں زہر ملایا ہوا تھا۔ اگر یہ ہستیاں گوشت بالکل کھاتی ہی نہیں تھیں تو پھر ہمیں کیسے تلقین ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ کھایا کرو؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف جو اور انہوں نے اس کے اوپر گزارا کیا پانی اور دودھ، اس کے علاوہ کوئی ذائقہ کبھی چکھا ہی نہیں، یہ ہے کہ عادت نہیں بنائی ہوئی تھی اسے۔ تو خلاصہ کلام، اس وقت امام علی علیہ السلام کو ایک طعنہ دیا کرتے تھے کہ جب یہ علی بن ابی طالب کی خوراک ہے تو جنگ کیسے یہ لڑے گا؟ تو تب امام نے، یہ نہج البلاغہ میں بھی امام نے ارشاد فرمایا ہے، جو ابن حنیف کو خط لکھا کہ اس میں پھر امام نے فرمایا کہ جو پیڑ ہوتا ہے جس کی لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، لیکن صحرائی جو لکڑی ہوتی ہے وہ بالکل پتلی ہوتی ہے لیکن دیر تک جلتی ہے،
صحرائی لکڑی بہت مضبوط اور قوی ہوتی ہے، اور یہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے تنے وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں آسان لفظوں میں دیسی مرغی اور شیور مرغی میں فرق ہوتا ہی ہے۔ شہری بندہ پکڑ کے لے آئے اور ایک دبلا پتلا گاؤں کا پکڑ کے لے آئے تو وہ جو ہے نا، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آپس میں رہتا۔ شہری بس وہ نیسلے کی پیداوار اسی میں بیچارہ تھک کے تھوڑا سا چلتا ہے گر جاتا ہے۔ تو آفات تو بہرحال اب گاؤں میں بھی آ چکی ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ جو بدنی ہمارا اعتدال ہے، مزاجی اعتدال، یہ مہم ہے، اس کو دنیا نہ قرار دیا جائے۔ یہ جو انسان کا اپنا مزاجی اعتدال ہے، اس کے اوپر انسان کی توجہ ہو۔ یہ برنامہ ریزی کے عنوان سے میں نے چند آپ کے سامنے اساتذہ گرامی کے بیانات بیان فرمائے۔ خود میری کوئی اپنی ذاتی یہ تحقیقات نہیں ہے، یہ اساتذہ گرامی استاد اخلاق و عرفان جو ہیں ان کے اپنے دروس کے اندر یہ بیانات موجود ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ یہ تجلیہ انہوں نے بہت واضح طور پہ ابھارا اور اعتدال کی بات کی اور بتایا۔ اور یہ ہے بھی کہ وہی ہر بدن کے اوپر کیوں نہیں، کیونکہ روح نے بدن سے تعلق قائم کرنا ہے نا، تو روح پہ جو آفت آئے گی وہ بدن پر بھی آتی ہے۔ جیسے سٹریس روح لیتی ہے لیکن گرتا بدن ہے۔ اہم حالات میں آپ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، اس کو جب ایک بہت دردناک اور غمناک خبر ملتی ہے تو اس کے اعصاب کے اوپر شدید ایک اٹیک ہوتا ہے۔ بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض بیٹھ جاتے ہیں، بعض لیٹ جاتے ہیں، بعض قائم رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ناگواریاں محسوس کرنی ہی پڑتی ہیں، چونکہ انسانی ذہن جو تصور لیتا ہے وہ اس کے مطابق نہیں لے رہا ہوتا جو بول رہا ہے۔ اس کو بڑی اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے، وہ اپنی خیالی طور پہ اور واہمی طور پہ بہت ساری باتیں لے جاتا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات اس طرح سے تھی، آپ کہیں گے میری بات تو وہ دوسری بھی تھی، وہ تیسری بھی تھی، پھر آپ کی معلومات میری باتوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے واہمی طور پہ انسان بہت ساری چیزیں لے رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ واہمیات جو ہے نا، خیالات اور واہمیات، یہ اصل سبب بنتے ہیں۔ ہمارا بھی انشاءاللہ یہ ٹاپک درس اخلاق میں چل رہا ہے اسی موضوع پہ، خواتر اور خواتر کا علاج جو روایات نے بیان کیے۔ جیسے روایات میں آئے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو جو واہمیات کا شکار ہے، چونکہ واہمیات وہ چپ ہے کہ شیطان تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے جو واہمیات کو پاکیزہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ شیاطین کے اثر سے بے خوف و خطر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نفس میں صلاحیت نہیں کرتا، اسے پھر اپنے نفس سے ہی جھگڑا اور لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ضروری جو نقطہ اساتذہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وحی کے وقت ہر جسم نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے، لہذا روح جو ہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی و اولیاء کرام کی، وہ ہر بدن سے تعلق نہیں پیدا کر سکتی۔ اس لیے ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ وہ اسلاب مطہرہ سے آئیں، ان کے بدن میں یہ قوت ہونی چاہیے کہ روح کے اوپر جو یہ وحی نازل ہے اور اس قدر سنگین ہے، اس قدر سنگین ہے کہ وہ بدن پسینہ جاری ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی بوجھ سے۔ یعنی وہ وحی کا تعلق ہماری روح سے ہو تو ہمارا جسم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، روح بھی پھٹ جائے گی۔ اچھا، یہ ہم نے خلوت کے باب میں بھی پڑھا، شاید ان دروس میں نہیں گزرا، اخلاق کے دروس میں گزر چکا ہے کہ خلوت شرط ہے معنوی کمالات کے لیے، یعنی آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، صحیح؟ جلوت اور خلوت دونوں اثر ہے۔ خلوت البتہ اجتماعی آپ کے حقوق کے منافی نہ ہو، یا آپ کے خاندان کے اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے منافی نہ ہو، لیکن خلوت اختیار کرنا لازم ہے۔ اس وقت بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ خلوت، اگر کوئی شخص تنہائی میں اپنے خیالات اور وہمیات سے نہیں نکل پاتا، اس کے لیے مضر ہے، اسے خلوت میں نہیں جانا چاہیے۔ چونکہ جب آپ خلوت میں جائیں گے اور حقائق سے تعلق پیدا کریں گے تو جو حقائق کی دنیا صرف دیکھیں گے، چونکہ آگ کا دیکھنا الگ ہے، چکھنا الگ ہے۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی نے بھی بیان کیا، روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے، آگ کے دیکھنے سے انسان نہیں جلتا۔ مشاہدے مکاشفے کیے علامہ حسن زادہ عاملی کی، ہم جو کتاب پڑھ رہے تھے کسی دور میں، وہ سلسلہ رک گیا ہمارا، اس میں آگے یہ بیان آنا تھا، اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے جہیم کو جب دیکھا تو تب مجھے پتہ لگا دیکھنے سے آگ نہیں لگتی، پریشانی ہوتی ہے، آگ نہیں لگتی۔ دیکھنا الگ ہے اور چکھنا اس کا الگ ہے، جانا اس کے اندر الگ ہے۔
خوب، تو یہاں پہ یہ بات آئی کہ یہ جب جہیم کو وہ کسی طور پہ دیکھے گا، چونکہ وہمی انداز میں دیکھنا ایک اور معنی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہم کا کوئی تعلق مثبت ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مثبت تعلق ہے، چونکہ آپ نے اگر شکل و صورت کسی شے کی دیکھنی ہے وہ خیال سے ہی دیکھیں گے، خیال کے علاوہ تو کوئی آپ کو شکل و صورت نہیں دکھائے گا، عقل تو شکل و صورت نہیں دکھاتی، لہذا شکل و صورت اس کی بنتی ہے تو وہ خیال میں بنتی ہے۔ اچھا وہم ہے، اس کے اپنی جگہ فائدہ ہے، وہم نہ ہو تو آپ جزوی طور پہ خوف کیسے لیں گے؟ آپ جزوی طور پہ کسی سے نفرت کا احساس کیسے کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے تو اس سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ لیکن اس کو ہونا چاہیے وہمیات کو شیطان کی آمیزش سے پاک، یہ ضروری ہے۔ اگر کب شیطان کی آمیزش سے پاک ہوتے ہیں، اس کے اختلاط سے پاک ہوتے ہیں، کہ جب انسان وہم اور خیال کو پاکیزہ کر لے اور اپنے ہاتھ میں رکھے، یعنی خیال اٹھنے میں وہ خود مختار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہم کے اٹھنے میں وہ خود مختار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چیز اس کے دائرے قدرت سے وہ باہر نہیں ہوئی، یعنی جب چاہے تو اجازت سے خیال وارد ہو، جب چاہے اجازت سے اس کے وہم اس کے نفس کے اندر وارد ہو، تو خلوت ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خلوت میں یہ ہوتا ہے، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے مراقبے کے طور پہ انتہائی گہرائی میں تھے کہ اس قدر شدید انہیں دھماکہ سنائی دیا، اس قدر شدید دھماکہ کہ اگر ایک عام انسان ہوتا شاید بے ہوش ہو جاتا۔ اس طرح کی چیزوں کے پہ بہت منفی اثرات افراد کے اوپر ہونے لگ جاتے ہیں جو خلوت میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی وہمیات کا شکار ہو اسے تو بالکل خلوت میں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے جو خیال اور وہم کا شکار ہوتا ہے وہ بستر کی نظر ہو جائے یا تنہائی کی نظر ہو جائے، خود اپنے آپ کو شدید اذیت دے گا، شدید اذیت، وہ پورا اس کا وجود گھیر لیں گے۔ اسے علاج کے طور پہ اپنے آپ کو تنہائی سے نکالنا چاہیے، فوراً کسی جگہ مشغول ہو، فوراً کسی جگہ پہ جائے، اسے خود علاج ہے، اس کا اس تکلیف کا علاج ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں دوائی کھا لوں درد ہو رہی ہے تو، میں ذکر پڑھ لوں درد ہو رہی ہے تو، خود اس کا علاج ہے کہ تم خلوت کو ترک کرو، کسی طریقے سے بھی مشغول کرو اپنے نفس کو۔ تو یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ معنوی بلندیاں بھی تجلیہ کے بغیر نہیں ہیں۔ آپ ظاہری طور پہ اندازہ نہ لگائیں کہ بدن جو ہے وہ بہت زیادہ مثلاً بھاری بھرکم نہیں ہے تو وہ شخص اندر سے شاید کمزور ہے، نہیں، کمزور اور مضبوط شخص کا پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمت، سٹیمنا اور اعتداد المزاج کتنا ہے۔ تو یہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ برنامہ ریزی کرنی چاہیے، برنامہ ریزی میں پہلی شرط یہی ہے کہ اوقات کا اچھا تعین کریں جس میں آپ کے پاس اتنی فرصت ہو کہ سکون سے بیٹھیں اور قرآن کے محاضر میں حاضر ہوں، قرآن کی عظمت کو، تقدس کو اپنے قلب میں عملی شکل دیں، صرف خالی زبانی کلامی نہ رکھیں، اسے عملی شکل دیں۔ ایک آیت کے پر غور کریں، مثلا یہ جب قرآن کی آیت کہ علم یارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، دقت نہیں کی، ہم دقت کرنے لگ جائیں، ہم کیا کریں، اس میں دقت کریں۔ اہل علم اور اہل فضل سے رابطے میں رہیں، بے شک سوال جواب کی صورت میں، بے شک گفتگو کی صورت میں، بے شک درسوں میں حاضر ہونے کی جہت سے حاضر رہنے کی ان کے سامنے کوشش کریں، یہ آپ کے علم کی رونق کو اندر بڑھا دے گا۔ خود یہ نفس کے علاج میں سے ایک علاج ہے، نفس کے برے جو ہمارے پاس صفات ہیں، ان بری صفات کے مقابلے میں ایک علاج ہے کہ محضر علماء میں رہیں۔ اگرچہ جو علماء کرتے ہیں وہ ان کے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، لیکن جو حکمت کی باتیں کر رہے ہیں وہ قابل نمونہ ہے۔ عمل کے باب میں امام معصوم کی ہستی ہے کہ جو قابل نمونہ ہے، یا وہ اولیاء جو اپنے بارہا زندگی کے امتحانات اور آزمائشوں کے بعد پرکھے جا چکے ہیں، وہ عملی طور پہ قابل نمونہ ہے، بقیہ سے توقع بھی بیکار ہے۔ آپ یہ کہیں گے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا عمل پیرا ہوتا ہے، پھر تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا اپنے سمیت۔ صحیح، ضروری ہے کہ محافل کی نورانیت سے استفادہ کریں، علم کو طلب کریں، کسب کریں، یہ کسب نفس ہے۔ اگلے جہان میں وہ جائے گا جو نفس نے کسب کی ہے، اگلے جہان میں فقط وہ جائے گا۔ کوشش تھی کہ ایک درس میں صرف وہ بیان کریں جو نفس کے کسب کے اعتبار سے قرآنی آیات ہیں، بس وہ اب ہیں بہت زیادہ، تو اس وجہ سے وہ
بیانی کی گئی، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ پہلے تجارت کے مطلب کو ذکر کر دیں کہ کسب سے کیا مراد ہے، کاسب کسے کہتے ہیں، جو کما کے لاتا ہے۔ اس کو بہت سنجیدہ، جدی، حساس اپنے نفس میں لیں۔ جو نفس نے کمایا وہ آگے پائے گا، یعنی جو نفس نے کمایا ہے اس دنیا میں عمل سے، خیالات میں کمایا وہ نہیں، وہمیات میں کمایا وہ نہیں، وہ تکلیف دیتا رہے گا، وہ اس کی کمائی نہیں ہے۔ کمائی وہ ہے جو اختیاراً اس نے عمل انجام دیا ہے، کمائی وہ ہے کہ جو اس نے فکر اور نظریہ اختیار کی ہے، یہ اس کی کمائی ہے۔ انسان اس دنیا میں، ہم اب میدان جنگ کے بعد اگلی تفسیر کر رہے ہیں، دنیا کے دو تین عنوان ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، پوری دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ دنیا میدان جنگ ہے، گھر، والدین، بیوی بچے، بہن بھائی، اپنا نفس، یہ سارے کے سارے میدان جنگ ہیں۔ صلح بھی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے نفس سے، چونکہ میں نے ان سے کیا برتاؤ کرنا ہے اس اعتبار سے میدان جنگ ہے۔ پھر انہی میں سے بعض کو اللہ قدرت دیتا ہے، یہ دوسروں کے اوپر اپنے نفس کے اندر جو ابھرا ہوا ہوتا ہے وہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں یا یہ طاغوت بن گیا ہے یا صالح انسان بن گیا ہے۔ تجارت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے ایک بات بیان کی ہے تجارت، چونکہ ہم نے اس آیت کو بھی کسب کرنا ہے، جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اس کا ایک اور پہلو سے بھی اس آیت کو ذکر کرنا ہے۔ بس دنیا کے ایک تعارف کیا ہے، دنیا میدان جنگ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جہاد کی جگہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہر ٹائم اپنے آپ کو حالت جنگ میں رکھے گا، مجاہد کہلائے گا اس دنیا کے اندر۔ مثلا نیند کا غلبہ ہے، ادھر سے نماز فجر کا بھی ٹائم ہے، مجاہد کہلائے گا، نماز فجر پڑھ لی، میدان جنگ ہے۔ ادھر سے بھوک شدت سے تنگ کر رہی ہے، لیکن ادھر سے کسی اور کے اوپر ایثار کر سکتا ہے، اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، مہمان نوازی کر لے، اس نے کسب کیا۔ بس ایک ہے میدان جنگ، دوسرا تعارف ہے منڈی ہے، یہ ایک جہاں سے کمانا ہے آپ نے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک بازار ہے، دنیا ایک سوق ہے، تجارت گاہ ہے، ہم نے ادھر تجارت کے لیے آنا بس۔ جیسا امام علی علیہ السلام کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے دوسرے جہان میں جانا ہے۔ دنیا کو اور کئی تشبیہات دی گئی ہیں، لیکن قرآن کی تشبیہ ادھر آپ دیکھیں وہ کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ایک تجارت گاہ ہے، تجارت گاہ ہمارے لیے تجارت گاہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کاسب بننا ہے، کسب کرنا ہے۔ کسب ہمیشہ نفع کیا جاتا ہے، لیکن اگر نقصان کسب کیا وہ کس کو ملے گا؟ اگلے کو ملے گا یا ہمیں ملے گا؟ اگر کوئی اپنا پیسہ سارا ڈبو دے تو کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا ہی نقصان ہوا۔ اور اگر ہم نے صحیح تجارت کی اور خوب مال لے لیا، کس کو فائدہ ہوا؟ ہم ہی کو فائدہ ہوا۔ لیکن کسب کے اندر کس سے تجارت کر رہے ہیں یہ ضروری ہے۔ ایک تجارت گاہ ہے، ایک دفعہ دنیا دے کے آخرت خریدی جاتی ہے اور ایک دفعہ آخرت دے کے دنیا لی جاتی ہے۔ یہ دو موٹے عنوان ہیں، ان عنوان کے تحت بہت سارے اعمال ہیں۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ میں نے وہ عمل انجام دیا تو دنیا دے کے آخرت خرید لی؟ وہ عمل سامنے آنا چاہیے ہمارے۔ کیا ہے کہ اگر میں نے عمل انجام دیا تو کیا خرید لوں گا؟ آخرت۔ وہ عمل دنیا کا جانا ہے ہاتھ سے، دنیا ہاتھ سے جائے گی تو آخرت آئے گی۔ دنیا بھی رہے اور آخرت بھی رہے، عقلاً بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا بالآخر یہ جہان ہے، آخرت جہان کیا ہے دوسرا۔ یہ دنیا بھی رہے اور آخرت بھی رہے، کیسے جمع ہوگا؟ یعنی مادی بھی ہے اور غیر مادی بھی ہے، اسے کہ میں دو جہانوں میں سے ایک ہی جہان میں رہ سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر میں نے اگلے جہان کو لینا ہے تو یہ دنیا مجھے ہاتھ سے نکالنے پڑے گی، تبھی اگلا جہان آئے گا۔ اچھا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کو انجام دیا تو ہاتھ میں کیا آ جائے گی؟ دنیا، لیکن آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ادھر آئے اب قرآن کی آیت، ایک تو آیت آپ نے پہلے مطالعہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں ایمان لانے والوں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ پھر تجارت بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ دوبارہ سے ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کو محکم کرو، اور
جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مال سے جہاد بھی چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ وہ افراد مثال کے طور پر کسی بندے کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپے، پورے مہینے میں اس کا اللہ کی راہ میں 100 روپیہ بھی نہیں نکلتا، پھر تو اس کا حساب بہت سخت ہے، بہت سخت۔ 100 روپیہ بھی اس کا نہیں نکلتا، جبکہ ایک عام طالب علم ہم جیسے وہ 1000 روپیہ آرام سے نکال لیتا ہے مہینے کا، وہ 1000 روپیہ بھی نہیں نکال سکتا، حالانکہ ریشو اس کے پاس بہت بڑی، اور خداوند متعال کئی گناہ کر کے لوٹاتا ہے، کئی گناہ کر کے۔ یہ ہر وہ شخص گواہی دیتا ہے کہ جو خمس اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں پیسے کی قلت کا سامنا نہیں کرتا خمس اور زکوٰۃ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے اسے لوٹاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 1 لاکھ میں حد اقل 5,000 تو وہ دے سکتا ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے 5,000 روپے کی 1 لاکھ میں۔ 2,10,000 روپے، یعنی یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 3 لاکھ روپے 15,000 روپے نہ ہونے کے برابر قیمت ہے اس کی۔ یہ میں حساب کتاب اپنی شہری دنیا کے اعتبار سے کر رہا ہوں، مسائل ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں پہ خرچ کریں، خدا کی راہ میں خرچ کرنا اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوست احباب کو اچھا کھلانے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید۔ کھلاؤ، خرچ کرو اس کے اوپر۔ وسوسہ انسانی جو ہے وہ اسے گھیر لیتا ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے، ایک شخص اپنی جیب سے جب مال نکالنے لگتا ہے راہ الہی میں، یعنی کسی کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے، تو 70,000 شیاطین چمٹ جاتے ہیں، ہزار قسم کے وسوسے ڈالیں گے، یہ نہ مال نہ خرچ کر سکے، مال نہیں خرچ کر سکتے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک فکری طور پہ بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تؤمنوا باللہ ورسولہ، اور دوسری تجارت کیا ہے، جان اور مال سے جہاد کرو، یعنی اتنا مال دو کہ وہ تمہارے اوپر زحمت کا باعث بن جائے۔ 1 لاکھ روپے میں 10,000 روپے دینے سے تو کوئی زحمت کا باعث نہیں بنتا، اتنا مال دو کہ وہ جہاد کے لائے، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کیا عطا کرے گا، تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا، اور جنات عدن میں تمہارا مسکن قرار دے گا، اور یہ فوز عظیم ہے۔ ایک بیان تو آپ یہ پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت کو مطالعہ کریں، یہ سورہ فاطر آیت نمبر 29 ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت بافہم اور تدبر کے ہمراہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو کتاب الہی کی کیا کرتے ہیں، تلاوت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بعض کلمات پہ غور کرنا چاہیے، جیسے لیالی القدر اور رات کی شب داری کی احیاء کے بارے میں ہے کہ اسے زندہ کرو۔ سونا مردہ پن ہے، صحیح ہے، اسے زندہ کرو۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اقامہ کرو، اسے قائم کرو۔ کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں آیا ہو کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کی بجائے مثلاً قَرَأُوا الصَّلَاةَ، نماز وہ قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرأ کہتے ہیں نا پڑھنے کو، ٹھیک ہے، یا ذکر لفظ نہیں آیا ہوا، اقاموا الصلاۃ ہر جگہ آیا۔ اس میں راز ہے، اللہ تعالیٰ اقامہ کے ذریعے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اقامہ ہم کسے کہتے ہیں، ٹھہرنے کا مجوز، جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ٹھہرو ادھر۔ نماز ایسی قائم کرو کہ جو قائم ہو جائے آپ کے اندر، قائم کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے نماز کو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جاب نے مجھے دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے دیا ہے، دفتر نے دیا ہے، باس نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے اسے دیا ہے، ہم نے رزق دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرو۔ بس 3 صفات بیان کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا اس سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیةً، خرچ کرنے کا انداز ہے، پوشیدہ بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں، صحیح۔ تو ان لوگوں کی صفت کیا ہے، یرجونا، یہ لوگ اصل میں چاہتے کیا ہے، تجارتاً، ایک ایسی تجارت لن تبورا، کہ جو کبھی خسارے میں نہیں پڑتی، جو کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ایسی تجارت کہ جو کبھی بھی ہلاکت سے دوچار نہیں ہوتی۔ بوار کہتے ہیں ہلاکت کو،
لن تبورا کہ کبھی بھی یہ تجارت ہلاکت میں پڑنے والی نہیں ہے۔ ہر تجارت میں گھاٹا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی دنیا خرچ کر کے آخرت کو لے لیا ہو۔ مثلاً ڈرامہ دیکھ سکتے تھے، ترک کیا ڈرامہ، قرآن کی تلاوت کی۔ ہو سکتا تھا پہلے کھانا کھا لیں، ترک کیا پہلے کھانے کو، پڑھ لی آپ نے نماز واجب، ترجیح دی آپ نے۔ آپ ترجیح دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارزش رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے۔ دو افراد برابر نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں بھی یہ دو افراد برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کم کے اوپر گزارا کر لیا، مثلا رکشے میں جا سکتے تھے، ویگن میں چلے گئے، برائی لائی میں خرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں کہ آپ مہمانوں کو جدا بلا سکتے تھے، افطار پہ بلا لیا آپ نے، دونوں جم کر لی، بہت زیرکی ہے، عقل مندی ہے، افطار بھی اس کے لیے کرایا اور اچھی مہمان نوازی بھی کی۔ مہمان نوازی تھی وہ بھی اچھی چیز ہے، اور بہتر بھی کی، یعنی بہتر سے اور بہتر بھی ہو سکتا ہے جب آخرت خرید رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ وہ تجارت ہے جو کبھی گھاٹے میں جانے والی نہیں ہے، یہ تجارت گھاٹے میں جانے والی نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ خریدار اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ تو آپ وہ والا حصہ پڑھ رہے تھے کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان اپنے طور پہ ایک عمل انجام دے رہا ہے، اور وہ عمل عمومی عمل ہے۔ صحیح عمل کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، جان اور مال سے جہاد ہو گیا۔ ایک دفعہ عمل خصوصی ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہی ہے عمل انجام دو، اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی پیشکش اللہ کی طرف سے کہ یہ تم خریدتے ہو یا نہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے ہاں میں خریدتا ہوں۔ خریدنا کیا ہے؟ میری طرف سے جانیں چلی گئیں، مرضیاں چلی گئیں، میں اللہ کی مرضیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب خریدار مختلف ہوتے ہیں، یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ تجارت کر رہے ہیں لیکن خریدار جنت ہیں، بعض خریدار مرضات اللہ ہیں، اللہ کی مرضیوں کو خریدتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دوسری قسم کی تجارت وہ خطرے میں ہے، مالی تجارت۔ مالی تجارت کی اب ہم آیات نہیں پڑھتے، ابھی اسی تجارت میں آئے۔ اس تجارت کی نوعیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہم نے دینا ہے، ہم نے وقت دینا ہے، صلاحیت دینی ہے، جان دینی ہے، جتنا خالص اور بہترین چیز دیں گے آگے سے اتنی ہی قدر ہے۔ یعنی اگر بیمار بھیڑ بکری دیں گے تو ٹھیک ہے، اللہ اسے اسی سطح تک رکھے گا۔ صحت مند تندرست اور مہنگا جانور دیں گے تو ناقبول ہے۔ گھر میں ایک چیز پرانی ہوگی ہے، کہتے ہیں طالب علموں کے لیے چلی جائے گی، ٹھیک ہے وہ دے دیں، وہ ان کے لیے چل جائے گی، تو خدا بھی اسی کے اعتبار سے دیکھے گا۔ اپنے بچوں کے لیے بالکل نئی بہترین اعلیٰ ترین ماڈل کی جاپانی، چینی، جرمنی مشینری لے آئے، قیمت وہی ہوگی، دونوں نے خراب ہو جانا ہے۔ لیکن جو آپ نے آگے بھیجا تھا وہ یہ والی مشین تھی، جو دنیا کے لیے لی تھی وہ یہ والی مشین ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اس کا۔ اعلیٰ ترین وقت آپ نے رکھا دنیا کے لیے، ٹھیک ہے، اعلیٰ آپ کی دنیا رہے گی۔ پھر وہ جو نیند والا ہے اور انسان کی تھکاوٹ والا ایک ٹائم ہے، سکون والا ٹائم ہے، وہ آپ نے دیا آخرت کو، ٹھیک ہے، آخرت میں جائیں گے تو ایسی غربت نظر آئے گی ادھر۔ آپ نے کیا سودا کیا یہ مہم ہے، آپ کس کے طالب تھے یہ مہم ہے۔ دنیا کا طالب اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیوی بچے کے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے بیوی وہ آخرت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ انہوں نے خود اہل ایمان اپنے آپ کو بنایا تو وہ آپ کی آخرت بن جائیں گے، وَإِلَّا وہ آپ کی آخرت نہیں ہے۔ ہاں ان کی بہترین تربیت میں آپ کا حصہ ہے، عمل صالح کے صدقے جاری ہے، ان کے فساد میں آپ کا حصہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے جہنم کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ کی آخرت نہیں ہے کہ آخرت کا سرمایہ قرار پائے، یعنی بیوی بچوں کو خرچ کر کے آخرت کمانی ہے ہم نے۔ بعض اوقات انہیں خوش کر کے آخرت ملے گی اور بعض اوقات ناراض کر کے آخرت ملے گی۔ ناراض سے مراد وہی ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، وَإِلَّا ناراض کرنا شرعاً جائز عمل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ تجارت میں ہم نے کیا تجارت کی ہے، تجارت کی جن سے پہچانا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے ہوتا ہے صرف ذکر ہے، اچھے طریقے سے بسم اللہ پڑھ دی، سر جھکا کے ہم نے بھی ہاتھ اوپر رکھ لیا اور ساتھ ٹوپی بھی پہن لی، تو پھر ہم نے عمل انجام دیا، بس اتنا ہی اللہ کو چاہیے تھا۔ لیکن پیسے شیسے، اپنا وقت، اپنے گپ شپ، اپنے سارے کے سارے اوقات، اپنا خلوص، وہ دنیا کے لیے رکھا ہے۔ اب بچوں کے لیے دین کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایک اچھی مشینری لائے آپ، اب بچوں کو وہ دے دی، اور وہ جن کو آپ نے دین قرار دیا ہوا تھا ان کو کہا کہ ٹھیک ہے فلاں دکان سے آپ یہ ٹھیک کرا لیجئے گا، پیسے ہم دے دیں گے، استعمال کریں۔ ہاں اس جگہ ایک مسئلہ ضرور پیش ہے، اس کو بھی بیان کرنا ساتھ ساتھ لازم ہے۔ ایک ہی مشینری ہے، ادھر بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے، ادھر بالفرض طلاب کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ بیوی بچوں کے لیے وہ نان نفقہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے اس کا متبادل۔ اگر وہاں پہ بیوی بچے راضی ہیں کہ آپ انہیں دے دیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا پہلا حق ان کا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ یعنی بیوی بچوں کا پہلا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو ملکیت میں عنایت کرے گا اس کا پہلا حق آپ کے تحت جو رعایا ہے، نہ کہ کسی اور کے تحت رعایا، چونکہ یہ مدارس کے طلاب وغیرہ بھی وہ رعایا شمار ہوتے ہیں مدیر کی، اس کی رعایا میں سے ہی آتے ہیں۔ پہلا حق کس کی رعایا کا ہے؟ جو آپ کی رعایا ہے۔ البتہ اگر آئے آپ کی ملکیت، چونکہ ایسا بھی ادھر دیکھنے کو یا سننے کو بعض اوقات سننے کو ملا ہے کہ آیا تھا رعایا طلاب کے لیے، صحیح؟ تو انہوں نے وہاں پہ وہ چھوٹے والا چولہا ان کے لیے رکھ دیا، بقیہ پوری کی پوری جو بڑی گاڑی ہے وانٹ ادھر کہتے ہیں، یا وہ ایک بڑی گاڑی سامان والی، وہ ان کے اپنے گھر میں جا کے اتری۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی ملکیت میں نہیں ابھی قرار دیا اور دیا ہی دوسروں کے لیے ہے، تو آپ دوسروں کو دیں، گھر نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ تب کی باتیں ساری کہ آپ کی ملکیت میں مال، مما رزقناہم، جو انہیں ہم نے رزق دیا ہے، نہ کہ رزق کسی اور کے اور آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں اسے لے لوں، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہمارے پاس پتہ لگا کہ یہ اول ہمارے ملکیت میں ہے، ملکیت میں آئے تو پہلا حق بنتا بھی بچوں کا ضرورت کے تحت ان کا نان نفقہ پورا ہو جائے۔ اب مثلا ایک مشین چل رہی ہے، اس کی عمر ہے 10 سال، میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ایک قضا مسئلہ واضح ہو جائے اور ہمارے لیے آسان ہو یہ تجارت کرنا، ان ایام کی برکت سے ہم اس کو لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجارت کریں۔ کہ ایک ہمارے پاس بالفرض واشنگ مشین ہے یا فریج ہے، اس کی عمر ہے 10 سال، 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال ہو جائے تو ہو جاتی ہے وہ پرانی، لیکن ابھی بھی 7 سال چلنے کے ہیں۔ اتنے میں ایک نئی مشین کی ہمارے پاس فرصت آ جاتی ہے، یہ نئی مشین آ جاتی ہے، یہاں پر آزمائش پڑ جائے گی، میں یہی نئی مشین آگے دوں یا تبدیل کر کے دیکھوں گی، وہ بھی چلے گی 6-7 سال، یہ آزمائش کی جگہ۔ فریج ہے میرے پاس، تو فریج جو کہ اہل خانہ تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو خلق خدا ہے نا، ہمارے اوپر خرچ کریں تو کون سا حرام کام ہو گیا، لیکن وہاں پہ ان کے پاس چل رہی ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ پہلی چیز ہے خبر ہی نہ ہونے دیں کہ یہ میرے پاس چیز آئی ہے، کیونکہ نفس میں جتنا جہاد کم کریں گے نا ان چیزوں کا اتنا آسان ہے۔ اسی لیے اعلانیہ صدقہ جو دیتے ہیں اس کی نسبت سری اور پوشیدہ صدقہ دینے میں خلوص باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اعلانیہ جب دیں گے تو ہزاروں چیزیں اندر ابھر آتی ہیں، بعض لوگ آ کے اگر تعریف کر دیں تو ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ممکن ہے کہ متوجہ نہ اور اس کا بڑا اندر انگیزہ بڑھ جائے۔ اچھا بعض نفوس ہیں اعلانیہ کرتے ہیں، ان کی بالکل تعریف ہی نہ کریں تو حوصلہ ہی بیٹھ جاتا ہے۔ ہر دوست اسے تعریف نہیں چاہیے، لیکن حد اقل حوصلہ افزائی تو کسی سطح کی چاہیے ہوگی نا۔ لیکن بعض ہیں جو الحمدللہ اتنے ان کے نفوذ مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں، فرق نہیں پڑتا اعلانیہ دیں یا سری دیں، ساری دنیا بھی تعریف کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بھی تعریف نہ کریں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہترین صورت ہے۔ لیکن آپ نے اس تجارت کی نوعیت کو دیکھا۔ اچھا یہ وہ ہیں کہ جو جنات عدن کی سطح کے تاجر ہیں، ان کو ملیں گی جنتیں، انہوں نے بھی لی اللہ کی مرضی کو، لیکن اپنی مرضی سے اعمال کا انتخاب کیا، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چلے۔ ایک طبقہ کون ہے؟
وہ طبقہ ہے جو اللہ کی مرضیوں کے پیچھے رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابتغاء نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور بعض ہمارے ہاں دیگر بہرحال روایات بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان کے نفس کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جس نے اپنے نفس کو فروخت کیا اللہ کے ہاتھ میں، بیچ دیا اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا چاہتا ہے وہ یہ بیچ کے؟ اللہ کی مرضیاں چاہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت، آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوششیں ان کی پیدائش سے جاری تھی، بہت کوششیں کیں یہود اور نصارہ اور مشرکین نے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی عظمتیں ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب حال فرمائے، بہت عظیم شخصیت ہے، ناصر و مدافع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی وجہ سے نہیں وہ حملہ کر پاتے تھے، ہوگی ان کی وفات، عام الحزن قرار دیا رسول اللہ نے، جیسے ہمارے لیے سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت عام الحزن کا ایک سبب بنتی ہے۔ بہت عظیم شخصیت تھی حضرت ابو طالب۔ تو اب کوئی مدافع نہیں رہا، تو یہاں پہ ہجرت کا حکم بھی آ گیا۔ اسی مہینے یا ایام میں قبائل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک تو نہیں قتل کر سکتا، اس کے قبیلے کی شامت آ جانی ہے۔ مسلمان اتنی حد تک تعداد میں بڑھ گئے تھے، تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ مل کے ہم قتل کریں گے، جیسے مل کے بائیکاٹ کیا تھا، اور ایک انہوں نے معاہدہ لکھا تھا شب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، اور وہ پہ معاہدہ دیمک چاٹ گئی تھی۔ اسی طرح ادھر فیصلہ کیا کہ سارے قتل میں شریک ہوں، اس لیے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد آیا تھا، صحیح ہے، چہرے کو لپیٹ کے، اور آدھی رات کو حملہ کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام علی علیہ السلام تھے گھر میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ امانات دی کہ میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، بعد میں مجھ سے ملحق ہو جانا، اور آدھی رات کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے، انہیں پتہ نہیں لگا معجزاتی طور پہ۔ اب وہ لوگ آئے، حملہ کیا انہوں نے، تو امام علی علیہ السلام ان کی بھی عظمت دیکھیں، یہ امام علی علیہ السلام کی تھی، اسے کہتے ہیں کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں۔ اللہ کی مرضی ادھر کیا تھی کہ آج علی ابن ابی طالب ادھر سوئیں۔ امام علی علیہ السلام کبھی بھی راتوں کو سوتے نہیں تھے، تھوڑا سا توقف کیا، سوئے، اور پھر پوری رات عبادات میں جاگتے تھے، اور سورج نے کبھی ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہٰذا یہ اب جو رات تھی ادھر، چونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ سوئیں، اتنی پرسکون نیند کبھی کسی نے امام علی علیہ السلام کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ دشمن پہنچا ہوا ہے، تلواریں لے کے آ گیا، گردن کے پر رکھ چکا ہے، کپڑا ہٹایا، تو امام علی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ باہر دشمن ہے، تلواریں لے کے کھڑا ہے، اور اندر داخل ہو جائے گا اور مجھ کو آ کے مارے گا، ہم گہری نیند سوئیں گے؟ ہمیں تو وہ گلی میں بھی داخل ہو جائے تو ہمارے حسان خطا ہو جائیں گے۔ ادھر سے کمالات امیر المومنین علیہ السلام کا پتہ لگتا ہے کہ کس منزلت کے اوپر وہ فائز تھے۔ اچھا، سوئے اپنے بستر پہ نہیں، کس کے بستر پہ سوئے؟ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوئے، تاکہ شائبے میں وہی شہید ہوں اگر ہونا تو، انہی کو تلوار لگے اگر لگنی ہے تو، اس قصد سے جا کے سوئے۔ کیوں؟ مرضات اللہ، مرضی اللہ کی یہ ہے، یہ مدافع رسول بنے۔ مرضی اللہ کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ تمام کے تمام مشرکین کے ساتھ مقابلے کی ایک فضا پیدا کریں، تمام کے تمام خطرات کا اثر لیں۔ خطرات کا اثر کیا تھا؟ گہری نیند سوئے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، پوری رات نہیں سوتے تھے۔ یہ ہے کہ یہ اب اگلا مرحلہ ہے کہ جن کی نگاہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کس پر ہے۔ مثلا آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، یہ اپنی زندگی میں روش ڈالنی چاہیے، تو ایسی مدد کریں کہ واقعاً اسے مدد ملے، احساس مدد ہو اسے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ٹرخانے والا کام نہ ہو، مثلا پڑے ہوئے میرے پاس 100 ملین ہے، مدد میں نے اس سے کی کر دی 1 ملین جی۔ ایسی کریں کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہو، اگر وہ قابل مدد ہے تو اس کی کوئی چیز زندگی میں بنے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے تجارت ہی کرنی ہے تو سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی خرید لیں، اور اللہ کی مرضی جب خریدیں
تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ پیش آتا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چاہیے وہ ہے ہماری جان ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111 آخری دور کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے لے لیے ہیں انسان کی، صحیح ہے، ہم نے یعنی بیچ دیے اللہ تعالیٰ کو۔ اشترا کہتے ہیں نا خریدنے کو، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، صحیح ہے۔ یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے؟ اشترا، ادھر بھی کیا تھا؟ یشری، صحیح ہے، میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، یعنی بعض نفوس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اللہ نے ان کا نفس کیا ہے؟ خرید لیا۔ اچھا، یہ جنہوں نے بیچا ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ اس چکروں میں تھے، مارے دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر ان کی نگاہیں دوڑتی رہتی تھیں کہ کہاں اللہ کی مرضی ملتی ہے، جہاں ملتی ہے وہ کہتے ہیں میری جان لے لو، یہ مرضی دے دو۔ تجارت آپ دیکھیں کیسی ہے، اس تجارت پہ غور کریں، اس تجارت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ تم میری جان لے لو اور کیا کرو؟ مرضی الہی، یا اللہ تو مجھے اپنی مرضی دے دے۔ جیسے انما نطعکم لوجہ اللہ، ہم نے تو فقط آپ کو اللہ کی خاطر کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے عوض میں جزا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مرضی الہی ہے۔ یہاں پر کیا یہ اس نے مرضی الہی، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے کھلاؤ، اس لیے یہاں پہ جب بھی مرضی، ہم نے جو بیچنا ہے وہ کیا بیچنا ہے؟ اپنی جان۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، اسے تو بار بار زبان پہ بڑے کانفیڈنس سے دہرا تو سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو فروخت کیا کرنی ہے چیز؟ اپنی جان فروخت کرنی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اپنی مرضی عنایت فرمائے گا۔ اس کی دوسری آیت آپ دیکھیں اور پھر ہم آخری آیت پڑھیں گے کہ جو اپنی جان نہیں فروخت کرتا اس کا کیا مطلب؟ تجارت گاہ ہے یہ دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح طور پہ دو راہیں رکھی ہیں، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچنا ہے یا نہیں۔ ہم کہیں گے، زبان سے کہتے ہیں جی بیچنا ہے لیکن عمل سے نہیں بیچنا، تو پھر دنیا ہمیں آ کے کہے گی، اگر اللہ کی نہیں بات مانے گی دنیا کہے گی بیچنا ہے اپنے آپ کو یا نہیں۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اچھا میں اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہوں، ملے گا کیا؟ خدا کہے گا ایک مرتبہ جواب جنت، ایک مرتبہ جواب کیا ہے؟ مرضات اللہ۔ ٹھیک ہے، مرضات اللہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی سطح پہ رکھ دیا، چلو جنت وہ تو اس دنیا سے بہت خوشگوار ہے، بہترین ہے، وہ بھی سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی کم سے کم قیمت بھی لگانی ہے تو جنت کو قیمت لگاؤ، حرام کیوں کماتے ہو؟ یعنی وہ ایک اچھا پھل جو میں نے حرام طریقے سے کھایا کیا مجھے فائدہ دے گا اس دنیا میں؟ بالآخر ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں نے کوئی گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی قلم ہے، وہ روٹی ہے، کوئی بھی چیز میں نے ناجائز طریقے سے اٹھائی ہے، کھائی ہے، کیا مجھے فائدہ اس کا؟ وہ تو اس دنیا میں چلی گئی ہاتھ سے۔ وہ نہ بھی دیتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کرنی تھی، رزق ہے میرا۔ صبر چاہیے، بس حوصلہ چاہیے، لیکن آخرت ابدی ہے۔ وہ تو اس جگہ پہ سانپ بن گیا جو نہیں مجھ سے جا رہا، وہ ادھر بچھو کاکروچ اور پتہ نہیں کیا کیا کیڑے بن گئے، وہ مجھ سے نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں اس دنیا میں تو نے یہ اٹھا کے دوسروں کی چیز کھا لی تھی۔ وہ نہیں جائے گا اس کے پاس سے، ساری عمر ڈرتا رہے گا وہ۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر نہیں بیچیں گے تو دو خریدار ہیں اس دنیا میں، بیچنا اپنے آپ کو لازم ہے۔ ایک اللہ خریدار ہے اور ایک دنیا ہے، وہ دنیا کے ہاتھوں پھر پیسے دے کے بیچتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ میری۔ پاکستانی کی بڑی کم قیمت ہے، اس پاکستانی انجینئر ہو اس کی بھی کم قیمت ہے، پاکستانی مزدور ہو اس کی بھی کم قیمت ہے۔ وہ 1-1 لاکھ روپے میں، 70-80 ہزار روپے میں، 3-4 لاکھ روپے میں بک جاتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اس کے ہاتھوں، اور پھر وہ اس کی قیمت اتنی لگی۔ ابھی بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ میرا باس مجھے کہتا ہے کہ 4 بجے ہی نماز شب پڑھ لو، تو میں پڑھ لیا کروں۔ تو میں نے کہا وہ کہا کہ رات کو نہیں پڑھنے دیتا۔ ممکن ہے ماہ مبارک رمضان ہو تو رات کو کام کراتے ہیں ان سے، تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں 4 بجے تو نہیں ہو سکتی،
نماز عشاء کے بعد پڑھ لو، کہتے ہیں نہیں نماز عشاء کے بعد بھی موقع نہیں ملتا، ہم یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو تو نہیں مزید اور کوئی جواب دیا، وقت بھی نہیں تھی، فرصت بھی نہیں تھی، اشاروں کے نایوں سے پڑھ سکتا ہے، وَإِلَّا نماز شب مستحب ہے، واجب تھوڑی ہے، واجب پڑھنے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں اسے استعمال دنیا کے ہاتھوں جب جاتا ہے تو یہ صورت ہوتی ہے، نہیں اختیار رکھتا کہ اپنا برنامہ بنا سکے، نہیں اختیار رکھتا کہ اپنا شیڈیول بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو یہ توفیق دیا، ٹھیک ہے کسب حلال کریں دنیا میں، لیکن بہت وسیع وقت ہے، گھر میں وقت ہے، سفر کے دوران ان کے پاس وقت ہے، دیگر جگہوں پر وقت ہے، بعض کو اللہ نے اس سے بھی بے نیاز کیا ہوا ہے، بہت ہی بہترین شیڈیول اپنا بنا سکتے ہیں۔ لیکن دو خریدار ہیں، یہ ذہن نشین رکھیں، ایک خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہم نے کیا دینا ہے؟ جان۔ اس کی طرف سے مرضات اللہ بھی مل سکتی ہیں، وہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے قابل حوصلہ فی الحال نہ ہو، لیکن جان پھر بھی دینی ہے، بہرحال جان تیرے ہاتھ میں۔ اور ایک دفعہ دنیا ہے کہ جو آپ کو ڈالتی ہے، وہ مہینے مہینے گھر سے دور جاب کر رہا ہے، صبح سویرے نکل کھڑا ہوتا ہے جاب کے لیے، راتوں کو جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں، خطرات میں جاب کر رہے ہیں، فقیری میں پڑھتے ہوئے جاب کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے خطرہ مول لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا ایک ہے دنیا، ہاں اگر اس کو کسب حلال کی نیت سے کریں یہ بھی دین ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایسی مراد نہیں ہے کہ وہ کسب حلال کے لیے زحمت و مشقت نہ اٹھائے، وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن بیچنا ہے تو دنیا کے ہاتھ نہ بیچیں۔ اب آئیں ادھر اگلی آیت پڑھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنین کی جان بھی اور مال بھی، یعنی مومنین نے بیچا اپنی جان اور مال کو اور اللہ نے خرید لیا۔ خریدا اللہ تعالیٰ نے تو کیا دیا مومنین کو؟ بِأَنَّ لَهُمُ الجنہ، ان کے لیے اللہ نے جنت دی ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ قتال کرتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، فیقتلون، قتل بھی ہو جاتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ جب راہ الہی میں نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ماریں گے تو انہیں لگے گی، نہیں آپ کو بھی لگے گی، ٹھیک ہے، دونوں ہمارے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اسی طرح آخری آیت کہ وہ تھوڑی طولانی ہے لیکن اس کو تیزی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سورۃ توبہ ہی کی آیت نمبر 24 ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اب یہ وہ افراد ہے جو اپنی جان نہیں بیچنا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں جان فروخت نہیں کر رہے، تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، اگر تمہارے اپنے والدین اور آبا یعنی دادا دادی وغیرہ، وہ ابناؤکم، اپنی آل اولاد، و اخوانکم، اپنے بھائی، و ازواجکم، اپنی بیگمات، و عشیرتکم، اپنا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور مال کہ جو اس سے تم جمع کرتے رہتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جس کے تمہیں نقصان کا خطرہ لاحق رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن میں تمہیں رہنا بڑا پسند ہے، بھاگتے نا سارے اپنے گھر کو، گھر تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ سارے کے سارے طبقے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، فتربصوا، تو پھر ٹھہرو، تھوڑا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ جن کو یہ چیزیں پسند ہے محاسبہ کرے وہ قوم فاسقین میں ورنہ کہلائیں گے۔ اب یہاں پہ مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک شروع کر دے، یہ بھی غلط ہے، اور رسول اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں محبت نہ کرے، یہ اصل نقطہ ہے۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس میں ان کو بالکل کسی قسم کی اہمیت نہ دے، اگر اس نے اس جگہ اہمیت دی تو یہاں پہ فاسق کہلائے گا، وَإِلَّا ان کا اپنا حق ہے، واجب حق ہے، نا نفقہ ان کے لیے لازم ہے، ان سے محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا لازم ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ راہ الہی میں نکلنا چاہتا ہے، بالفرض ایک وظیفہ اعتکاف کے لیے 3 دن جانا چاہتا ہے، گھر میں اس کے تمام مسائل حل ہیں، نان نفقہ بھی ہے، کوئی مشکل بھی پیش نہیں ہے، بچے بھی اس کے سنبھلے ہوئے ہیں، صحت بھی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اب ادھر رولا ڈل جاتا ہے، جی اعتکاف یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اصلاً وہ بحث نہ کرے، بالکل خاموش رہے، جا کے عمل کرے بس۔
جواب دینا یا یہ تقاضا کہ ان کی طرف سے کوئی بھی مجھے کچھ نہ کہا جائے، یہ دونوں کے دونوں چیزیں باطل ہیں۔ جواب دینا بھی غصے میں غلط ہے، اور ان کے پریشر کا خود پریشرائز ہو جانا اور اس کا احساس کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ مثلا حج واجب ہو گیا، اب حج واجب ہو تو لازم تھا میاں بیوی بچوں سے تھوڑا جدا ہونا پڑتا ہے، تو آپ جب ان کے ساتھ ایک عرصہ رہتے ہیں تو ایک تعلق گہرا بن جاتا ہے، ادھر وہ سارے کے سارے احساس کرتے ہیں، تو اس احساس میں بھی کیا ضروری ہے؟ سنتے رہیں حوصلے سے، چونکہ مومن کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ غضبناک ہونا کوئی عاقلانہ وہ نہیں ہے، بالکل خاموشی سے سنیں، ساری کی ساری باتیں سنیں اور خاموشی سے عمل انجام دیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تجارت کا رخ آیا کہ اگر تجارتیں ہم نے دینی انجام نہ دی تو کیا ہمارے پاس ہوگا۔ تیزی سے آیت کریمہ کے متعلق ایک دو نقطے اور اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں کہ آیت کا پہلے آپ کے سامنے آغاز درس میں ایک حصہ بیان کیا گیا، اب ایک اور اینگل سے، چونکہ آغاز درس میں جو نقطہ بیان کیا وہ تفکر کی جہت سے ہے کہ سابقہ دور میں بھی قومیں گزری ہیں اور ان قوموں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خوب نعمات عطا کی ہیں، اور وہ نعمات ایسی ہیں کہ وہ ہمیں بھی میسر نہیں آئیں۔ اس آیت میں ایک دو کلمات کو بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرن کیا ہے؟ قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، کلمہ قرن کیا ہے؟ صدی کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ جو لفظ قرن ہے اس سے مراد در حقیقت قوم ہے، وہ قومیں کہ جو مثلاً اپنے طور پہ گزر چکی ہیں، یا ایک بڑے مجموعے قوم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا القرن المقترنون فی زمن واحد، ایک زمانے میں جو قومیں کیا ہوتی ہیں وہ مقترن ساتھ رہتی ہیں، وہ قوم جو ایک ہی زمانے میں پائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرن، جس کی جمع آتی ہے قرون۔ ادھر سے پھر صدی کے معنی میں یہ 100 سال، یہ آج کی تعبیر ہے 100 سال، قرآنی تعبیر 100 سال نہیں ہے۔ قرن یعنی ایک زمانے میں پائی جانے والی ایک جماعت یا ایک قوم۔ یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان سے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خود ہم سے پہلے، یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم سے پہلے بھی اللہ نے کئی قرن کو، کئی قوموں کو کیا کیا؟ ہلاک کیا، یعنی عذاب کا شکار کیا، کئی قوموں کو عذاب کا شکار کیا۔ اچھا، جب کہ مکناہم فی الارض، انہیں زمین پہ اتنی قدرت دی تھی کہ ما لم نمکن لکم، تمہیں بھی ہم نے اتنی قدرت نہیں دی، بس ان کی زندگیاں طولانی تھیں، شہوات کے لیے اللہ نے رزق طولانی عطا کیے، اولاد بہت کثیر تھی، اور مدت بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رہنے کی زیادہ تھی، یعنی صحت اور مدت زندگی اور قدرت جو زمین کے اوپر مخلوقات کے اوپر ہے وہ زیادہ اللہ نے بالا اور قوی قرار دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پانی برسا، میں نے عرض کیا ہم چونکہ یہاں پہ بھی وقت کم رہ گیا ہے تو اس میں پھر آتا کہ یہ کنایا ہے جو باغات، فصلوں، ہریالی سے تعبیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پانی ہی سے ان چیزوں کو اگاتا ہے۔ مدرارا درتن، دودھ کو کہتے ہیں، یہاں سے مراد جو ہے نا وہ بارش ہے، کثرت سے ہونے والی بارش ہے، یعنی جو بہت کثرت سے دودھ نہیں دیتی اس سے یہ کنایا ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے بارش کو برساتا ہے، ایک دفعہ متوسط بارش برستی ہے، ایک دفعہ کثرت سے بارش برستی ہے، وہاں پہ نباتات، ہریالی اور باغات بہت کثیر ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا اور کسی حد تک انڈیا، پاکستان بھی ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں، اسی لیے ادھر کی زمینیں زرعی زمینیں ہیں اور جنگلات بھی کثیر ہیں، زراعت بھی خوب ہوتی ہے اور ذائقہ دار اور خوش مزہ چیزیں ہیں۔ پھر آگے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، کہ ان کے ہم نے نیچے یعنی دریا بہائے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہلاکت میں جو لے گئی وہ اجتماعی ان کے گناہ تھے، ایک دفعہ انفرادی ہیں اور ایک دفعہ اجتماعی ہے۔ دوسرا جو پہلا بیان کرنے کا ہے یا آخری لفظ بھی ہم حصہ پڑھ لیں، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے بعد دیگر قوموں کو پھر خلق کیا، ایجاد کیا، وجود دیا۔
یہاں پہ یہ جو نقطہ مہم ہے کہ یہ سارا کا سارا قوانین الہیہ کے تحت ہو رہا ہے، جسے سنن تاریخ بھی کہتے ہیں، سنن الہیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اولم یرو، کہ انہوں نے نہیں دیکھا، اس قانون کو نہیں دیکھا کہ جب نعمتیں دینے پہ اللہ کی ذات آئی تو بہت نعمتیں دی انہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں سے بجائے اس کے کہ آخرت کے خریدار بنتے، چونکہ آخرت کے خریدار بنے لذتیں ساری حاصل ہوتی ہیں، شقاوت نہیں آتی، بغاوت نہیں آتی، سرکشی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آخرت حاصل کرتا ہے بیچارے کو لذت ہی نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اولادیں کہاں سے آتی مولانا حضرات کی اتنی؟ صحیح، اگر اس طرح سے ہوتا تو ماشاءاللہ جیسا بعض کہتے ہیں زیادہ کھانے سے یہ پیٹ بڑے ہیں، در حقیقت من حیث لا یحتسب کھانے سے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، دو طرح سے بعض کھاتے ہیں، ایک ہے من حیث جہاں سے گمان ہوتا ہے وہاں سے کھاتے ہیں، چونٹی ادھر سے کھاتی ہے جہاں سے گمان ہوتا ہے، اور اکٹھا بہت کرتی ہے نا، کیوں اکٹھا کرتی ہے؟ بعد میں اطمینان سے کھاؤں گی میں، تو وہ کتنی رہ جاتی؟ اتنی سی۔ لیکن ریچھ جو ہے برف کے تودوں کے درمیان بھی وہ کوئی اکٹھا کرتا ہے جو ہر روز تلاش کرتا ہے؟ یہ ریچھ کو اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ویل مچھلی وہ کوئی چھپا کے رکھتی ہے کہیں پہ، جم کر کے رکھتی ہے، من حیث لا یحتسب۔ تو ادھر ممکن ہے کوئی کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید کوئی بچا کے نہیں رکھتے اس لیے، لیکن ان کی حالت ہمیں دوسروں کے ساتھ مشابہ نظر آتی ہے کہ بعض کھاتے بھی پھر ماشاءاللہ اتنا ہے کہ چونٹیوں کو بھی مات دے جاتے ہیں، وہ من حیث یحتسب سے ہی کھاتے ہیں۔ خوب یہ تو ایک از راہ مزاح تھا، لیکن حقیقت بھی اس میں یہی ہے کہ جو من حیث یحتسب اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جو اس پر نگاہ رکھتا ہے اللہ پہ توکل کو باقی رکھتا ہے۔ جو من حیث یحتسب سے کھانا جاتا ہے اللہ کو رازق مان کے رکھتا ہے، اس لیے من حیث یحتسب سے کھانے کی طرف آئے، مت پریشان ہو کہ ابھی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ تدبیر کرنے میں بھی عیب نہیں ہے، بعض روایات میں ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سال بھر کے لیے گندم کو رکھ لیتے تھے، پھر اگر قحط کا دور آتا تو وہ گندم لوگوں کی طرف دوبارہ اس کو بانٹ دیتے تھے یا بیچ کے ہلکی درجے کی گندم خرید لیتے تھے، روایات مطابق۔ تدبیر میں عیب نہیں ہے، لیکن اپنے پلاننگ کرتے ہوئے من حیث لا یحتسب پر نگاہ رکھیں۔ یہ سنن الہیہ کے اوپر آپ دیکھیں، سنن الہیہ کیا ہے؟ جس طرح یونیورسل ٹروتھ بعض قوانین بنے ہوئے ہیں، سورج مشرق سے ہی نکلے گا، مغرب میں بھی چلے جائیں سورج کہاں سے نکلے گا، اور مشرق میں چلے جائیں پھر بھی سورج مشرق سے ہی نکلے، ایک قانون ہے۔ چیز اوپر پھینکیں گی لوٹ کے نیچے آئے گی، زمین کے لیے قانون ہے، چاند میں پھینکیں گی پتہ لگے ہاتھ میں نہیں آئی، اور جب اگلے سیاروں پہ انسان انشاءاللہ منتقل ہوگا تو تب کے قوانین سامنے آئیں گے، اوپر پھینکیں گے نیچے آئے گی۔ نرم جسم کے اوپر اگر تیز دھاری اگر کوئی شے لگے تو وہ کیا ہے؟ کٹ جائے گی، نرم جسم کو تیز دھارا آلہ جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے۔ یہ سارے قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ انسانی معاشروں پر حاکم بھی قانون ہے، اور انسانی معاشروں کے اوپر حاکم قوانین نعمات اور ہلاکت کے باب سے ہیں، ہر باب سے نہیں، کیونکہ انسانی معاشروں پہ ایک قوانین ہے جو آپ سوشیالوجی میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ سوشیالوجی والے قانون بھی اپنے طور پر موجود ہیں، مثلا روانی طور پہ یا انسان کا نفسیاتی طور پہ صحت مند ہونا لازم ہے، کوئی کام کاج کے مواقع ہونا چاہیے، سوسائٹی ایسے بنائی، یہ بھی اپنی جگہ پہ چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم سنن تاریخ کہتے ہیں، سنن الہی کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ قوانین انسانی خاندانوں کے اندر، جب معاشرہ کے خاندان شامل ہیں، چونکہ معاشرے کا سب سے چھوٹا مصداق اور نمونہ کون سا ہے؟ وہ خاندان ہے، دو افراد پہ، میاں بیوی پہ، سب سے چھوٹا وہ۔ اس لیے جو معاشرے کے لیے تمام باتیں جو معاشرے کے نام سے یا بستی کے نام سے کی جاتی ہیں وہ خاندان کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں۔ لہذا معاشروں کے اوپر حاکم کس اعتبار سے؟ نعمات اور ہلاکت کے اعتبار سے، حیات اور ممات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک ہے، اگر گھرانے کے اندر گناہ جو ہے وہ حاکم ہے، گناہ حاکم ہے، تو اندر عذاب ہے۔ عذاب ہمیشہ موت کی صورت میں نہیں ہوتا، اضطراب ہے، آباد نہیں ہو پاتا گھر، اندر سے اضطراب میں ہے، پریشان ہے، رنجیدہ ہے، غمگین ہے، زندگی اجڑی ہوئی ہے ان کی، زندگی انتہائی محنت مشقت کے ساتھ بسر ہو رہی ہے،
دنیا والوں کو بڑا اچھا گھرانہ لگ رہا ہے، اندر سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، عذاب ہے یہ گھر کے اندر، کہاں سے آیا؟ گناہوں سے، نماز نہیں پڑھتے، فحاشی عام ان کے ہاں رائج ہے، زبان کی کوئی بھی تمیز نہیں ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اللہ کے کوئی اموال خرچ کرنے کی طرف نہیں آئے، یہ گناہوں سے آلودہ گھرانہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ اس سے ہزار گنا یہ جو بڑے بڑے محل نما گھروں میں بہترین گاڑیوں میں پھرنے والے برگر روسٹ اور اٹیلین فوڈ کھانے والے گھرانے ہیں، ان سے ہزار گنا سکون میں وہ گھرانے رہ رہے ہیں جو ایک خستہ حال مکان میں رہتے ہیں، حلال رزق کھاتے ہیں اور اللہ کے واجبات ادا کرتے ہیں، واقعاً وہ سکون میں رہ رہے ہیں۔ قلب کو دونوں کے جھانک کے دیکھیں، ایک سے فقط و فقط تاریکی اور گناہ گریں گے، اور ایک کے اندر نور اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، نور سکون لے کے آتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا اللہ نے جو نعمتیں دی وہ عمرا اور بادشاہوں والی نعمتیں دی ہیں، انہیں تمکین دے دی، قدرت مند ہونے سے مراد ہے زمین پہ گھر بنانا چاہے گھر بنا لیتے ہیں، وحشی جانوروں سے بچنا چاہیں بچ جاتے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، زلزلوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، آسمان سے بارش برسی ہے، خوب کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں، مویشی وافر مقدار میں، یہ ہے بادشاہوں والی خود نعمات۔ اب جب نعمت مل گئی تو کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اس ٹکڑے پہ پوری توجہ لیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وجہ کیا ہے ہلاکت کی؟ آغاز میں کہا کہ اہلکنا من قبلہم من قرون، اس ہلاکت کی وجہ اللہ آخری آیت میں بتا رہا ہے کہ تم لوگ زمین پر مہمان ہو، آنا جانا ہے، بس ہمیں یقین نہیں آتا، یہ یقین رکھ لیں آنا جانا ہے، کیونکہ ہمارے بعد ایک اور نے آنا ادھر ہی، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد اللہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ اسی جگہ پہ آپ قم میں ہی دیکھ لیں، ہزاروں سال سے لوگ آ رہے ہیں، ہم تھوڑی ہیں پہلے بیٹھے ہوئے، اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں سال سے لوگ ادھر آگے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن ہلاکت جس کی ہوئی ہے اس کی سبب کیا تھا؟ بِذُنُوبِهِمْ، فقط اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب اختیار سے اللہ کی معصیت کریں، اختیار سے اللہ تعالیٰ کے عمل کو دور کریں، اس لیے خود بھی گناہوں سے بچیں، ایک مرحلہ معنویت طے کر لیا، دوسروں کو بھی یہی ہم نصیحت کریں۔ آخر میں ایک آیت پڑھ کے میں آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں، اور یہ آیت ہماری پوری اس گفتگو کا نچوڑ بھی ہوگی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اپنے قانون معاشرتی قانون و سنن الہی کو بیان فرماتا ہے، یعنی یہ قاعدہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں، اسے ذہن نشین رکھیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 6 میں جس قانون جس ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آشکار کیا، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، نہ خاندانوں میں تبدیل ہونے والا ہے، نہ معاشروں میں تبدیل ہونے والا ہے۔ بالفاظ دیگر پاکستان کی ریاست اس ٹائم ایک عذاب سے گزر رہی ہے۔ اگر اتنی مقدار کے شیعہ سنیوں میں کوئی صالحین نہ نکلے جو اعلانیہ طور پہ نمازیں ادا کریں، جو اعلانیہ طور پہ ظلم کی مذمت کریں، جو اعلانیہ طور پہ ظلم کو دبانے کی کوشش کریں، خیرات کو نشر کریں، اگر یہ نہ ہو تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا پاکستان۔ حکمرانوں کی وجہ سے یا فوجی چیف کی وجہ سے نہیں بچا ہوا پاکستان، ان صالحین کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ جنہوں نے ان پہاڑ جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں گناہوں کی ظلم و ستم کے، اس کے مقابلے میں اتنی مقدار کے اعمال صالحہ کو وہ جاری کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر کہ اس کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر صفحہ ہستی کے اندر ابھی موجود ہے۔ لہٰذا اس آیت کو قاعدہ و قانون بنا کے اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ہے، لو ان اہل القریٰ، اگر یہ بستیوں والے کیا کرتے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور کیا کرتے، تقوی الہی اختیار کرتے، یعنی عمل میں بھی ان کے جھلکتا ایمان، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ مثلا ہم میں سے بھی کوئی شخص گھرانے کے طور پہ امیر ہونا چاہتا ہے، گھرانے کے طور پہ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، ایک طریقہ ہے چوری چکاری کرے، ایک طریقہ کار کیا ہے، لوٹ مار کرے، چوری کرے، خیانت کرے، کرپشن کرے۔ ایک طریقہ کار اس میں کیا ہے انسان کے لیے، تقوی اختیار کرے، ایمان کے، مثلا نماز شب پڑھنے لگ جائے، قرآن کی اونچی آواز میں تلاوتیں کرے، اذانیں دے،
لوگوں کو کھلائے پلائے، حسن اخلاق سے پیش آئے، خدمت والدین کرے، آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لیکن کیا انہوں نے کذبوا، ہماری ہی آیات کا انکار کیا، ماننے سے ہی منکر ہو گئے، متکبر بن گئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کسب کیا تھا انہوں نے، ہم نے اس پر پکڑ کی۔ انہوں نے کسب کیا تھا کفر کو، کسب کیا تھا گناہ کو، اس پر ہم نے پکڑ کی۔ ہم نے کیا پکڑ کی؟ قانون بنایا ہوا تھا، اس قانون کے تحت عذاب نازل ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔